بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم. تمام مومنین نے بمبئی نے اس میں تعاون کیا، جن حضرات نے بھی اس مسجد میں تعاون کیا، اپنے سخن سے، مال سے، اپنی محنت سے، خدا تمام لوگوں کی زحمتوں کو قبول فرمائے۔ جب سے مسجد کے بنانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جب سے آج تک جتنے ڈونر ہیں جن لوگوں نے تعاون کیا ہے ان کا تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں۔ یہ منتری صرف کاغذ پہ یا بینر پہ پوسٹر کے منتری نہیں ہیں، یہ لوگوں کے دلوں کے منتری ہیں، یہ دلوں میں اتر چکے ہیں، یہ دلوں کے منتری ہیں۔ اس لیے میں بالکل انہیں آرام سے کہہ سکتا ہوں، بالکل پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیشہ جب تک یہ چاہیں گے صرف میں بنے رہیں گے اور ترقی کرتے رہیں گے۔ صرف ایم ایل اے تک نہیں رہیں گے کہ ایم پی کی بھی سیٹ پہ پہنچ کر دلی کی بھی راجنیتی کریں گے، دلی کے بھی منسٹر رہیں گے۔ ایسی ہمارے سارے یہاں کے مومنین ہیں، ان کی دعائیں ہیں اور رہیں گی۔ یہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے، یہ مسجد بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ آپ لوگ جانتے ہو کہ معمولی سی چھوٹے سے کام میں کوئی کنڈیشن ہوتا تو ہو نہیں سکتا ہے، لیکن اتنی بڑی مسجد اور اتنے دنوں سے اختصار سے بن رہی ہے۔ 2 سال سے پتہ نہیں 2 لاکھ کمپینر پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن سب کا منہ بند کرتے رہے، سب میں روکتے رہے، سارے افسر کو روکا اور مسجد تعمیر ہو کے ماشاءاللہ آپ لوگ کے سامنے۔ اب آپ لوگ کو کبھی بھی کوئی بھی جمعہ میں، خاص طور سے ماہ رمضان کے الوداع جمعہ میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ایسا نہیں رہے گا کہ باہر کھڑے رہ گئے، جگہ نہیں ملی۔ ماشاءاللہ کافی بڑی بن چکی ہے، یہ سارے آپ لوگ کے تعاون سے ہوا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب فخر الحسن رضوی صاحب کا کہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اب میں انہیں سے گزارش کرتا ہوں کہ اسلم شیخ صاحب کو شال کے ذریعے سے عزت افزائی کریں۔ باوات بلند نعرے صلوات آپ لوگ بھی مرتبہ پڑھیں۔ جناب انور مرچنٹ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسلم شیخ صاحب کو بکے تھے۔ جناب انور مرچنٹ صاحب تشریف لا رہے ہیں، صلوات کا استقبال کریں۔ اسلم بھائی کے بارے میں کہنا ضرور چاہوں گا، مجھے خوشی ہے جب الیکشن تھا اسلم بھائی
कहा था, तो मुल्ला जी थे, शबीर भाई, सब ने कहा था आप हमारी जमात की तरफ से बेफिक्र रहिए, एक एक फल आपको डालेगा, और वो करके दिखाया। और आपने भी एहसान का बदला एहसान। जब ये मस्जिद की बात आई, आपने बोला था पहले मस्जिद का काम शुरू करो, सब मैं देख लूंगा। एकदम क्लियर कहा था असलम भाई ने, कोई टेंशन नहीं लो, क्या मस्जिद का काम शुरू कीजिए, और मेरे लिए जो भी काम रहे, रिजवी भाई भी थे, एसी भाई भी थे, लाला भाई भी थे, सही ना, उन्होंने कहा था असलम भाई ने पहले काम शुरू कीजिए, मेरे लिए जो भी काम हो हर तरह से मैं आपके साथ हूँ, शिया जमात के साथ हूँ, ये हमारे मंत्री मोदी ने कहा था। मैं सर पूरी कौम की तरफ से असलम भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका काम इस वक्त खाली मालूम ही नहीं हो रहा है। आप जहाँ के पालक मंत्री हैं बम्बई शहर में भी इस वक्त बड़ी चर्चाएं हैं, इसलिए फिर से मैं तमाम जमात की तरफ से आपको मुबारकबादी देता हूँ और दुआ करता हूँ आने वाले दिनों में आप बहुत जल्द दिल्ली की किसी बड़ी पोस्ट पर आने वाले हैं, जैसे मेरे को इन्फॉर्म है, इसलिए मैं आपको मुबारकबादी देता हूँ कि आपको परवरदिगार मेरे मौला और नवाजे और आगे बढ़े। यही 3 लफ्जों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर से यहाँ की जमात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु हाफिज साहब के लिए चंद लफ्ज़ ये, इतना भी अगर ये इदारा उनका शुक्रिया अदा करे तो वो कम होगा। उसकी वजह ये है कि 2008 से इस इदारे को 5 लाख का सालाना जो है वो इजाज़ा है सिस्तानी साहब का, और ये बचतुल इस्लाम अशरफ इमाम साहब की काविशें और यहाँ पर इधर जो भी लोग हैं उन सब की बदौर खास हमारे खजाने ट्रस्टी अहमद हसन लाला भाई, शबीर पटेल साहब और दीगर तमाम लोगों ने इस इदारे को लगातार 95 से मतलब साल 95 से सीधा रखा है, और ये वाहिद इदारा है जहाँ पर जुमा यहाँ हो रहा है। हुज्जतुल इस्लाम आपकी साहब ने 2019 में बज़ाते खुद मेरे हाथ में 2 करोड़ का इजाज़ा ला करके मोहब्बत नंबर 820 में मुझे बताया कि आपका जो है इजाज़ा वो सिस्तानी साहब के यहाँ से आ चुका है, मेरे पास है, और आप मेरे दफ्तर आइए और मैं आपको दूँगा। हम इस इदारे की तरफ से तमाम मेम्बरान की तरफ से, पहले कानूनी की तरफ से, अहले मज़ाक की तरफ से हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अहमद अली आफी साहब की तवील उम्र और सेहत और सलामती के लिए दुआ करते हैं। आप लोग आवाज़ बुलंद सलवात दीजिए। अब हमारे आज के महबूब लाडले असलम शेख जी, जो इस इदारे से उनके वालिद, आज उनका अगर मैं जिक्र ना करूं तो गलत होगा, रमजान अली साहब मरहूम, वो भी इस इदारे से जुड़े रहे हैं, और उन्होंने भी वक्त जो है वो मदद की है। और ये सिलसिला जो है सिर्फ यही नहीं कि ये इदारा बन रहा है, असलम भाई की वो भी और बता दूँ, अनवर भाई साहब यहाँ है कि हम जन्नतुल बकी का जो एक तामीर का जो प्रोग्राम करते हैं और जो हम मेमोरेंडम देते हैं, माशाअल्लाह उसमें असलम भाई बहुत ही खुलूस से आते हैं, और उस प्रोग्राम में अपना स्कूल देते हैं और अपनी शिरकत भी करते हैं, और वो मेमोरेंडम उनके सामने ही जो है वो सरकार को दिया जाता है, ताकि सऊदी हुकूमत के ये पैगाम दिया जाए कि जन्नतुल बकी को जल्द से जल्द तामीर किया जाए। तो मैं गुजारिश करूँगा कि रमजान अली साहब और असलम भाई, इनके लिए भी, इनके बेहतरी के लिए, खानदान के और इनके खानवादे के लिए आवाज़ बुलंद सलवात। अब मैं, चूँकि लिस्ट बहुत तवील है, इससे मैं नाम लेना ज़रूरी असलम भाई के लिए, वो लोग हैं जिनका मैं नाम लेना था, सनद उनको देना था, लेकिन मैं जानता हूँ आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन यह है कि मैं उनका नाम नहीं लूँगा तो ये नाइंसाफ़ी होगा। तो जिन लोगों ने इस इदारे को ताउन दिया है, मैं उनका नाम जल्दी जल्दी देता हूँ, और आप लोग हो सके तो सलवात करें।
غلام بھائی ویر جی, سکو بھائی, ایک سوال پڑھیں. مسلم بھائی دھرم سنگھ, انور مرچنٹ, ساجد مرچنٹ, ظہیر مرچنٹ, محمد حسین مرچنٹ, نرگس بھائی مرچنٹ, علی رضا نورانی, اقبال کلاواڑیا صاحب, غلام جواد باجوانی, سلیم نجانی, عرفان حسین مرسا, مسز محمد حسین چودھری, ابو القاسم, محمد علی, پٹیل عباسی, معلوم نظر عباس, روشن علی اللہ, سرفراز جی مرچنٹ, حاجی مشتاق نجانی, محمود نیلانی, انور بھائی بیمانی, سمیر واڑی والا, علی نقی, نرسنگ, سید محمد سمیر, عباس حسین زیدی, محمد رضا ایرانی, ساجد رضوی, اعجاز رضوی, ببلو بھائی, کمال عباس رضوی, حاجی ابراہیم ناجی یعنی علی منی, مشید حسین جی جلالانیہ اور احمد بھائی پٹیل, اور وہ تمام لوگ جن کا نام میں نہیں لے پایا, لیکن وہ بھی جو 1 روپے سے لے کر, جیسے مولانا نے کہا 1 لاکھ ہو یا کچھ بھی ہو, اس نے دیا ہے اس مسجد کی تعمیر میں. آپ لوگوں سے سب کے لیے, سب کے مرومین کے لیے آواز بلند میں خاص طور سے پوجا جماعت کے جتنے لوگ ہیں یہاں پہ سپورٹ کیے ہیں, لوگوں نے ڈونیشن دیا ہے, ہمیشہ سبیکٹ کہتے ہیں, ہم لوگ کی آواز جو لوگ کھڑے رہتے ہیں. نشیدی ہاؤس کے سارے ٹرسٹی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور سارے پوجا یہاں آ نہیں سکے ہیں, لیکن ان کے رہنما کے طور پر انور مرچنٹ صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ابھی ہمارے منتری جی انہیں بلائیں گے, اپنے ہاتھوں سے ان کا استقبال کریں گے. انور مرچنٹ صاحب آئیے پلیز, سب کی طرف سے آپ نے محمد حسین چودھری صاحب. شبیر بھائی پٹیل, محمد شفا, السلام علیکم. انجمن راہ ہجرت کے صدر جناب فخر الحسن رضوی صاحب, سیکرٹری جناب ابرار سید صاحب, ٹریزرر عرفان کانٹریکٹر جی, ہمارے اس وبھاگ کے کانگریس کے سینئر لیڈر سید انور حسین صاحب, تحسین زیدی صاحب, ہمارے بازو میں بیٹھے ہوئے امام اشرف صاحب, مولانا اسد صاحب, احمد علی عبیدی جی, انچارج الاسلام صاحب, افتخار اللہ جی, شبیر پٹیل صاحب, احمد حسن جی, لالا بھائی, اور میرے تمام بھائی, آپ سب کو پہلے تو آج کا یہ دن مبارک اور چاند رات مبارک. اللہ اس دن میں, ہمارے آنے والے دنوں میں ہم جو روزے رکھیں گے, اللہ سے کرو. بڑی خوشی کی بات ہے, جس فاؤنڈیشن سے میرے والد صاحب جڑے تھے, آج اس وبھاگ کی, اس ضلع کی میں کہتا ہوں سب سے خوبصورت عمارت بنی. آپ کے مسلک کی میرے خیال سے سب سے خوبصورت عمارت بنی, اور اس کام کے اندر جس نے بھی جتنی بھی اپنی طاقت کے ساتھ جو محبت پیش کی ہے, مولا اس کو قبول کریں گے. کئی سالوں سے کئی سالوں میں لگ گئے اس کو بننے میں, لیکن یہ بنی بہت خوبصورت. اور بڑا خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے باہر جاتے تھے نماز پڑھنے, اب یہاں پہ یہیں پڑھیں گے, اور اتنی شاندار عمارت. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے, سب سے خوبصورتی بات تو یہ ہے امام صاحب
ये पूरा हिंदुस्तान है, यहाँ पे भी मस्जिद है, यहाँ मंदिर है, यहाँ क्रॉस है, खलूस साहब भी है, यानी खलूस मतलब सबसे प्यार रखना चाहिए, ये हमारा सबक है। आज बिजली साहब का फोन आया, मैं बहुत कश्मकश में था, मैं क्या करूँ। पहले 4 बजे का टाइम था, फिर 6 का था, फिर मैं सोचा मैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा। आज गुड़ी पाड़वा भी था, बहुत सारे सरकार की तरफ से बहुत सारे आज प्रोग्राम था। आज मुंबई शहर में जो है मेट्रो की थोड़ी शुरुआत की गई है, 8 बजे जो है पहली ट्रेन शुरू हो गई है, आने वाले दिनों में और भी होगी। मतलब मुंबई शहर के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार में मैं भी हूँ, उसको भी पीछे पढ़ाऊँ तो चलो कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंट में जो है अपना भी नाम आ रहा है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी, इतनी अच्छी इमारत बनाई, सब लोगों ने मिलकर बनाई। अब जब इमारत बन गई है तो उसको निभाना बहुत जरूरी है, उसको चलाना इस तरीके से अकबर भाई ने कहा एकदम मिल के चलाओ, इसका फ़ायदा लोगों को हो, इससे लोगों को तरबियत मिले, इससे मौला ने बताया और रास्ते पे चलने का सबको हिदायत मिले, ना कि ये कोई और चीज़ बने, कोई प्लेटफॉर्म ना बने, सिर्फ और सिर्फ जिसका मकसद है मस्जिद का वही इस पर होना चाहिए। और जो कुछ भी मैं हमारे एजाज भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैंने उससे कहा था भैया देख यहाँ का MP MLA मिनिस्टर कार्यकर्ता नमाजी सब तू है, देखना कि मस्जिद बने तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आए, बाकी तो अल्लाह है कि हमारी तरफ से जो कुछ होगा वो संभालना। बहुत वक्त लग गया, बहुत चिंता थी मुझे क्योंकि RCC काम चल रहा था, रिजवी साहब और ताउन आए नहीं आए, किसे तक ले जाना बड़ा आसान नहीं होता है। लोग उंगली तो उठा लेते हैं लेकिन उसको जब कोई ताउन होता है, जब तरक्की होती है तो उसको बहुत कश्मकश होते हैं। और इस्लाम तो पूरे संघर्ष में ही आया है। इससे अगर आप देखेंगे कि आज तो कोई थाली में सजा हुआ तो नहीं मिला, बहुत सी चीज़ें जो है करते हुए हम आगे बढ़े हैं। अब ये बहुत अच्छी इमारत बनी, इससे लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि भाई आप इसको जो है अच्छे से चलाइए, इसको आगे ले जाइए। और हम लोग की ज़रूरत जब भी हो, ये हमारे पड़ोसी हैं रिजवी साहब, ये हमारे साथ हमेशा बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ काम के लिए। तहसीन भाई का भी कभी कभार फ़ोन आता है, मैं सभी लोगों से माजरत भी चाहता हूँ, तहसीन भाई के अभी उतना फ़ोन में उठा नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि रात को 12-1-2 बजे जब अपने घर पहुँचूँ फ़ोन देखूँ, अनवर भाई का फ़ोन हो, तहसीन भाई का फ़ोन हो, कोशिश करता हूँ। लेकिन जो बेस्ट कर सकता हूँ हमारे एरिया के लिए, जो बेस्ट कर सकता हूँ हमारे इस मुंबई शहर के लिए, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ जब लोग रहें तो वो सारी चीज़ें, वो सारी सहूलियत उनको मिले जिसके लिए वो हकदार हैं। और किसी वजह से जो है अभी ताकत मिली तो हमारे लोगों के पीछे खर्च करना चाहिए। तो नाले, शौचालय, पानी की इबादत है, ये सब में जो है कोई सहूलतें मिलना चाहिए, उसी के लिए हम कर रहे हैं। और आप सभी लोग इसी तरीके से अपनी दुआओं में हमें याद रखना, जब भी नमाज़ पढ़ना मुझे याद करना, मेरे वालिद साहब को याद करना, जिन जिन लोगों ने इसमें काम किया है, ताउन किया है, उनको लिए दुआएं करना, उनको तरक्की के लिए दुआएं करना, उनके घर के लोग ठीक रहे, उनके घर के हालात ठीक रहे और अच्छे से मजबूत बने, ताकि और आगे चल के जो है इस तरीके के मजहबी इदारों को वो ताउन कर सके, ताकि हमारे लोगों को कहीं और जाना नहीं पड़े। आप सभी लोगों का, इमाम साहब खास करके आप सबका और यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपने सुना, ये आपको बड़ी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग आज यहाँ नहीं आए होंगे उनको भी मेरी तरफ से सलाम कह देना। लेकिन जब मैं भी इंशाल्लाह दुआ करूँ, मैं भी जाऊँगा 2-3 साल से उम्रा पे नहीं गया हूँ, अब मैं जाऊँगा तो वहाँ पे जन्नतुल बकी में दुआ करूँगा फिर से जो हमारी मंसूबे हो वहाँ पे हो, जैसे पहले था वैसे हो, वहाँ के लोगों को भी थोड़ा सा समझ आए कि जो जिस तरीके से था वैसा होना चाहिए। आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आज के इस महफ़िल के लिए आइए हज़रात, क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास, लिहाजा मैं गुजारिश हूँ हज़रत बरवानी साहब की जो बेहतरीन लबो लहजे के मालिक हैं और बेहतरीन अशार आपकी समातों को नज़र करने के लिए गुजारिश हूँ जनाब हज़रत बरवानी साहब की तरफ तशरीफ़ ले आएँ। बावाद बुलंद नारे सलवात उनका इस्तकबाल करें। उनकी फुरकत में मेरे दिल का परेशान होना,
ان کی فرقت میں میرے دل کا پریشان ہونا یہ بتاتا ہے میرا صاحب ایمان ہونا۔ غیب کے ابر میں ایک چاند چھپا ہے یا رب، غیب کے ابر میں ایک چاند چھپا ہے یا رب، چاہتا ہوں میں فقط اس کا نمایاں ہونا۔ غیب کے ابر میں ایک چاند چھپا ہے یا رب، چاہتا ہوں میں فقط اس کا نمایاں ہونا۔ شکر معبود کہ ہے اس نے نوازا ہم کو، شکر معبود کہ ہے اس نے نوازا ہم کو، ایک اعزاز ہے قائم کا ثنا خواں ہونا۔ صلوات بے دمر محمد والے۔ لوگ طرح طرح کے مطلب اشعار لکھتے ہیں کہ ہم پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں اور آپ نہیں آ رہے ہیں، ایسا تو ایک قطع ہے، سوالیہ ہے، سماعت فرمائیں کہ کہوں گا دیر ہوئی میں نہ تیرے آنے میں، کہوں گا دیر ہوئی میں نہ تیرے آنے میں، ضرور کوئی کمی ہے میرے بلانے میں۔ کہوں گا دیر ہوئی میں نہ تیرے آنے میں، ضرور کوئی کمی ہے میرے بلانے میں، وہ آنے والا ہے ساگر ضرور آئے گا، وہ آنے والا ہے ساگر ضرور آئے گا، لگے گی دیر محبوں کو آزمانے میں۔ جہاں حسین دلوں میں بسائے جاتے ہیں، جہاں حسین دلوں میں بسائے جاتے ہیں، وہیں پہ جشن مسرت منائے جاتے ہیں، وہیں پہ جشن مسرت منائے جاتے ہیں۔ نبی کی بزم سے کہتی ہے بزم کرب و بلا، اگر حبیب ہوں سچے بلائے جاتے ہیں۔ کہ نرجس کا چاند دہر میں یوں جگمگائے گا، نرجس کا چاند دہر میں یوں جگمگائے گا، سورج بھی جل اٹھے گا گر آنکھیں ملائے گا۔ نرجس کا چاند دہر میں یوں جگمگائے گا، سورج بھی جل اٹھے گا گر آنکھیں ملائے گا۔ اور میں ایک توجیہ پیش کر رہا ہوں کہ ظہور میں تاخیر کیوں ہے اور غیبت طویل کیوں ہے۔ یہ سماعت فرمائیں، بس ایک شاعرانہ تعویل ہے، اس کا فقہی حوالہ نہ ڈھونڈا جائے نہ پوچھا جائے کہ شہکار اپنا اتنا مصور کو ہے پسند۔ دوسرے مصرے کی طرف اپنے ذہن کو رجوع کیجئے کہ شہکار اپنا اتنا مصور کو ہے پسند، جی بھر کے پہلے دیکھے گا خود پھر دکھائے۔ شہکار اپنا اتنا مصور کو ہے پسند، جی بھر کے پہلے دیکھے گا خود پھر دکھائے گا۔ اور یہ چند اشعار جو میں نے آج ہی کے لیے کہے، سماعت فرمائیں کہ جہاں خیر العمل والے عزا خانے سجاتے ہیں، جہاں خیر العمل والے عزا خانے سجاتے ہیں، وہیں بیت الصلاۃ رب اکبر بھی بناتے ہیں، وہیں بیت الصلاۃ رب اکبر بھی بناتے ہیں۔ اور وہ کیوں بناتے ہیں اکٹھا؟ عبادت کی قبولیت کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب یہاں نظر آتی ہیں کہ تصور میں نظر آتا ہے شہ کا سجدہ آخر، تصور میں نظر آتا ہے شہ کا سجدہ آخر، عزا خانے میں آ کر جب بھی اپنا سر جھکاتے ہیں، عزا خانے میں آ کر جب بھی اپنا، اور زمین دل کو اشک ماتم سرور سے نم کر کے، زمین دل کو اشک ماتم سرور سے نم کر کے، عبادات الہی کے حسین پودے لگاتے ہیں۔
زمین دل کو اشکے ماتم سرور سے نم کر کے عبادات الہی کے حسین پودے لگاتے ہیں. اور جب یاد حسین کے آنسو آنکھوں میں ہوتے ہیں اور سر سجدے میں، اس وقت کی کیفیت ملاحظہ فرمائیں کہ چمک اشک غم شبیر کی شامل ہوئی جن میں. چمک، دوسرے مصرے پہ توجہ چاہوں گا کہ چمک اشک غم شبیر کی شامل ہوئی جن میں فرشتوں کی نگاہوں میں وہ سجدے جگمگاتے ہیں. چمک اشک غم شبیر کی شامل ہوئی جن میں فرشتوں کی نگاہوں میں وہ سجدے جگمگاتے ہیں. اور پے تعمیر مسجد لے کے جو ایک اینٹ بھی آئے، جو آپ نے نثر میں کہا تھا، میں نظم کر رہا ہوں کہ پے تعمیر مسجد لے کے جو ایک اینٹ بھی آئیں، کئی پشتوں کو اپنی فضل حق سے بخشواتے ہیں. پے تعمیر مسجد لے کے جو ایک اینٹ بھی آئیں، کئی پشتوں کو اپنی فضل حق سے بخشواتے ہیں. اور آخری شعر سماعت فرمائیں کہ پے سجدہ جو ہم رکھتے ہیں خاک کربلا آگے. پے سجدہ جو ہم رکھتے ہیں خاک کربلا آگے، تہے خنجر ہوئے تھے جو وہ سجدے یاد آتے ہیں. اور میں بلا تمہید گزار ہوں حجت الاسلام والمسلم عالی جناب مولانا احمد علی عابدی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. شب اول ماہ مبارک رمضان ہے اور مسجدوں کے آباد ہونے کا مسئلہ ہے. آیا مسجدیں عمارتوں سے آباد ہوتی ہیں، اچھی ٹائلز لگا دینے سے آباد ہوتی ہیں، اے سی لگانے سے آباد ہوتی ہیں، عمدہ قسم کی کارپٹ بچھا دینے سے آباد ہوتی ہیں، یا کسی بندہ خدا کے مخلصانہ سجدے سے آباد ہوتی ہیں؟ جب اسلام میں پہلی مسجد بنی تھی تو اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، خالی ایک چار دیواری تھی اور وہ بھی کھجور کی شاخوں کی. فرش بھی نہیں تھا، زمین تھی. پھر جب گرمی بڑھی تو وہاں پر جو چھت بنائے گی وہ کھجور کے پتوں کی چھت تھی. صلوات جو محمد والے محمد. تو جو چھت بنی وہ کھجور کے پتوں کی چھت تھی. تو کیا اس وقت جس وقت وہ مسجد کھجور کے پتوں کی تھی اس وقت اس کی اہمیت کم تھی، اور اب جب یہ مسجد تعمیر کا شاہکار اب اس کی مسجد بڑھ گئی ہے؟ نہیں. جب تک وہ کھجور کی تھی اور اس میں اہل بیت کے چاہنے والے سجدہ کر رہے تھے تو مسجد بھی فخر کرتی تھی میری زمین پر کون کون سجدہ کر رہا ہے.
آج جب سجی ہوئی مسجد ہے تو ہر اذان فریاد کر رہی ہے یہ اذان وہ ہے جو رسول اللہ کی اذان نہیں ہے، اور ہر نماز فریاد کر رہی ہے یہ نماز وہ ہے جو رسول اللہ کی نماز نہیں ہے۔ اور یہ بات پیغمبر نے فرمائی ہے ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ابتر ہوتا، اس کی دم کٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ ساری نمازیں جس میں بسم اللہ سے الحمد شروع نہ کیا جائے وہ ساری ابتر نمازیں ہیں۔ تو مجمع اکٹھا کر لینا الگ مسئلہ ہے، اور خدا کی مرضی کے اور پسند کے مطابق نماز ادا کرنا الگ مسئلہ ہے۔ جب یہ گھر اللہ کا ہے تو اس میں ہمیں کس طرح آنا چاہیے؟ ہم مختلف انداز سے اس گھروں میں آتے ہیں، کوئی عالم بن کے آتا ہے، کوئی پیش نماز بن کے آتا ہے، کوئی متولی بن کے آتا ہے، کوئی سیٹ بن کے آتا ہے، کوئی کچھ بن کے آتا ہے۔ سب کی اپنی جگہ ہے، سب کا اپنا انداز ہے، سب کے اپنے توقعات ہیں۔ تو آیا ہم اس گھر میں اپنے تشخصات کے ساتھ آنا چاہتے ہیں یا گھر میں تشخصات کو ہٹا کر کے بندہ خدا بن کے آنا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ کا گھر تشخصات کو مٹانے کا نام ہے یا تشخصات کو برقرار رکھنے کا نام ہے؟ وہ شخص اس میدان میں زیادہ کامیاب ہے جو اپنے سارے تشخصات کو دروازے کے باہر رکھے اور مسجد میں صرف اللہ کا بندہ بن کے آئے، اور یہ سوچ کر کے آئے، یہ توقع لے کر کے آئے، یہ درخواست لے کر کے آئے کہ کاش میرا کوئی سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ خدا نیتوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے۔ خدا اس ماہ مبارک رمضان میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کا روزہ رکھتا ہے اور کون دن بھر بھوکا رہتا ہے۔ آقا موسوی صاحب کا جو آپ تمامی حضرات تک پہنچنا چاہیے، لہذا بغور سنیں کہ اس میں پیغام اور اس وقت میسج کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب فخر الحسن صاحب اور سارے مومنین ملوانی ملاد میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ ہمیشہ توفیق آپ کو حاصل ہے اور مزید توفیق ہوگا انشاءاللہ۔ مومنین کی خدمت میں میرا سلام اور التماس دعا، اور میری امید ہے کہ یہ امام بارہ اور مسجد جو آپ انوگریٹ کر رہے ہیں، افتتاح کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ آباد ہوگا۔ نماز، مجلس، دینی تعلیم، عبادت اور نیک کام اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ موفق فرمائے، اور آپ کی خدمت میں میرا سلام ہے، اور خدمت مومنین میں بھی میرا سلام پہنچائیے۔ التماس دعا، فی امان اللہ و حفظہ، خدا حافظ۔ گناہ ابرار بھائی سے گزارش ہے کہ حجۃ الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا احمد علی عابدی صاحب کو گلپوش کریں، لہذا آپ حضرات بآباد بلند نعرے صلوات پڑھیں، اور فخر الحسن رات قبلہ گزارش وہ بھی تشریف لائیں۔ بآباد پر ایک شال مومنین کرام انور مرچنٹ بھائی سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں، انور مرچنٹ بھائی۔ اور مومنین کرام دیکھیے اس امام بارگاہ کی تعمیر کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، اور بالخصوص باجو میں بھی کچھ جگہیں لی گئی ہیں، لہٰذا اس کے لیے بھی آپ تمامی حضرات کا تعاون بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں بھی جو خواتین وغیرہ ہیں ان کے لیے امام بارگاہ اور بچوں کے پڑھنے وغیرہ کے لیے انتظامات ہیں، لہذا گزارش انور بھائی تھے کہ
اللہم صلی علی محمد محمد حسین چودھری صاحب تشریف لائیں اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد عرفان کانٹریکٹر صاحب بھی تشریف لے آئیں بآواز بلند نعرہ سلوات آنے دو جناب عرفان کانٹریکٹر صاحب محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد آپ لوگ بھائی اللہم صلی علی شکریہ تمامی حضرات اور بالخصوص مولانا احمد علی عابدی صاحب کے شکر گزار ہیں انجمن راہ نجات کی جانب سے اور وہ تمامی حضرات کی جو یہاں پر تشریف لائیں اور انہوں نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی بعد مجلس ایسا کہا تھا کہ نظر کا اہتمام ہے آپ حضرات نوش فرمائے اور ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین اور مومنات کے ساتھ اور بالخصوص ان حضرات کے لیے کہ جنہوں نے تعاون میں اپنے تمام تر کوشش لگا دی ہے لہذا ان کے مرحومین اللهم صل على